تو جب تصور آخرت ذہن سے نکل جائے، حساب و کتاب کا خوف نکل جائے، اپنے اعمال اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جب بندے کا یہ تصور مٹ جائے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور کرامن کاتبین میرے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ علیم بذات الصدور ہے، میرے اعمال جانتا ہے، میرے دل کے اجالے اور رات کی تاریکی کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، میں جو لوگوں کو دکھا کر کرتا ہوں وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہا خانے میں چھپا کر کرتا ہوں وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، میں کرتا کیا ہوں اسے بھی جانتا ہے، اور کرنے کے پیچھے سوچتا کیا ہوں وہ میری سوچوں کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے، بندے کے دل میں گزرنے والے اور ذہن میں گزرنے والے خیال اور خطر سے بھی واقف ہے۔ جب یہ عقیدہ کمزور پڑ جائے تو لباس کوئی بھی ہو، ٹائٹل کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، بندہ صرف دنیا کا بندہ اور غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ساروں نے ہے دنیا سے، مگر تمہارا امتیاز یہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دنیا کی زندگی ہی زندگی نہیں، اس کے بعد ایک اگلی زندگی بھی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، پھر اس سے ایک اگلا سفر بھی ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں، اس سے پھر ایک اگلا سفر بھی ہے جسے زندگی جنت کی یا جہنم کی کہتے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ انسان ازلی تو نہیں کہ پتہ ہے کب سے شروع ہوا، کب سے تخلیق ہوا، مگر ابدی ہے بایمانہ کہ جب اللہ نے اسے تخلیق کر دیا تو عالم ارواح میں رہا، عالم ارواح سے یہ پھر شکم مادر میں آیا، وہاں 9 مہینے یا خاص وہ پیریڈ رہنے کے بعد پھر اس تاریکی سے یہ دنیا میں آیا، دنیا میں ولادت سے لے کر بچپنا، جوانی، بڑھاپا، زندگی کی ساری دہلیزیں دیکھی، یہاں سے وہ قبر کی وادی میں اترا، جو ہی قبر کی وادی میں اترتا ہے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس عالم برزخ کا دورانیہ صبح قیامت تک ہے۔ جب وہ پیریڈ ختم ہوگا سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، پھر یہی انسان حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب اور میدان حشر کے بعد پھر ایک اگلی منزل ہوگی، ایک اگلا مرحلہ ہوگا، جن پر رب راضی رہا ہے وہ جنت کے راستوں سے گزر کر اپنے اپنے مرتبے اور مقام تک جائیں گے، جنہوں نے رب کی نافرمانی کی ہوگی مقام ناراضگی سے گزر کر اپنے مقام تک جائیں گے۔ فرمایا آنے کے بعد ہمارے جگہ بدلتی ہیں مگر بندہ ختم نہیں ہوتا، مقامات بدل رہے ہیں، مکانات بدل رہے ہیں۔ کہیں ہم عالم ارواح میں تھے جب رب کائنات نے کہا تھا الست بربکم، اے بندے میں تیرا رب نہیں ہوں، تم نے عالم ارواح میں میری ربوبیت کا اقرار و اعتراف کیا تھا، وہ جو عالم ارواح میں تم تھے وہاں سے چلا کر تمہیں رحم مادر میں رکھا، پھر فی ظلمات ثلاث، ان تاریک پردوں میں تمہاری پرورش ہوتی رہی، تم ختم تو نہ ہوئے، پھر وہاں سے تم پانی کے قطرے سے شکل اختیار کر کے دنیا میں آئے، زندگی گزاری، زندگی گزارتے رہے، قبر کی وادی میں اترے تو پھر منکر نکیر آئے، سوال و جواب ہے من ربو کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل، سوال و جواب کے بعد جیسے تمہارے جواب تھے ویسے تمہارے لیے جگہ بنا دی گئی، یہ تمہارا ٹرانزیکشنل پیریڈ ہے، عالم برزخ کا، یہاں سے حشر کا، حشر سے جنت کا۔ فرمایا یہ سفر اب ختم ہونے والا نہیں ہے، جگہ بدل رہی ہے، جو سفر تمہارا تخلیق سے خدا نے چلایا ہے اب چلتے چلے جاؤ گے، مقامات بدلتے رہیں گے، جگہ بدلتی رہیں گی، تو ایک پیریڈ دنیا کا ہے، جیسے کسی بندے نے کہیں سے کہیں جانا ہو، درمیان میں ایک سروس اسٹیشن آتا ہے، وقتی عارضی رکنے کی جگہ آتی ہے،
ان اسٹیشنوں میں سے ایک اسٹیشن دنیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں ہم نے تمہارے ذمے کچھ کام لگائے، دنیا میں تمہارے ذمے کچھ ڈیوٹیاں لگائی، دنیا میں تمہارے کاندھوں پر ہم نے کچھ رسپانسبلٹیاں رکھی، وہ ذمہ داریاں، وہ ڈیوٹیاں جو ہم نے تمہارے ذمے رکھی، تم نے پوری کی ہے یا نہیں کی؟ تم نے انہیں نبھایا یا نہیں نبھایا؟ توفون اجورکم یوم القیامہ، فرمایا ایک دن ہم نے پھر اس کے حساب و کتاب کا بھی رکھا ہے۔ ایک دن ہم نے اس حساب و کتاب کا بھی رکھا کہ ذمہ داریاں کس نے پوری کی، کون کامیاب رہا، کون ناکام رہا۔ تو یا اللہ یہ فیصلہ پھر آخر میں کیا ہوگا؟ آخری فیصلہ یہ ہوگا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آخرت میں ترازو سے گزر کر، میزان سے گزر کر، حساب و کتاب سے گزر کر جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت کے راستے پہ چل پڑا، فقد فاز، اسے خوشخبری سنا دو، وہ کامیاب انسان ہے۔ جب سے اسے بنایا گیا تب تک رہے گا، جب تک بھی رہے گا کامیابی کا جھومر اسے عطا کر دیا گیا، کامیابی کی سند اسے عطا کر دی گئی، فقد فاز، وہ میرے کامیاب بندوں میں شامل ہو گیا۔